نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج نظر بد کے متعلق بات عرض کروں گا۔ نظر بد عقائد میں سے ایک ایسا عقیدہ ہے جس میں تقریباً اکثریت لوگوں کی افراد و تفرید کا شکار ہے۔ ان میں سے ایک طبقہ تو وہ ہے جو ہر چیز کو نظر بد ہی سمجھتا ہے اور نظر بد مانتا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، بیماری آ گئی، گھر کے اندر کوئی نقصان ہو گیا، کاروبار نہیں چل رہا، دکان نہیں چل رہی، کچھ بھی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بری نظر لگ گئی ہے، نظر بد ہو گئی ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو نظر بد کو خام خیالی سمجھتا ہے، وہم سمجھتا ہے، انسانی وہم سمجھتا ہے اور یا نفسیاتی اثر سمجھتا ہے، یعنی نظر بد کی حقیقت کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں طبقے افراط و تفرید کے شکار ہیں، جبکہ اعتدال اور درمیانی راستہ اس کے درمیان کا ہے۔ تو انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے اندر یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ نظر بد کی حقیقت ہے اور نظر بد ایک حقیقت ہے اور اس کا ثبوت قرآن و سنت سے ہے، اور دوسری بات کہ پھر اس کے علاج سے پہلے بلکہ اس کے جو انسانی جسم پر اس کے اثرات ہوتے ہیں یا انسانوں کے علاوہ چیزوں پر، جانوروں پر یا کاروبار پر، جو بھی ہے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کے متعلق بات ہوگی۔ اور پھر تیسری جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے نظر بد کا علاج۔ اس میں بھی بہت زیادہ افراد و تفرید کی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ اس میں علاج کے یعنی نظر بد جو مانتے ہیں وہ علاج میں پھر اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ اس کے لیے شرکیہ کام بھی کر بیٹھتے ہیں اور جو ایسے کام بھی کر لیتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ تو اس کی وجہ انشاءاللہ میں وہ علاج بتاؤں گا جو مجرب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یا تو وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے یا پھر وہ ایسا علاج ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ یعنی بہت سے چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو ہم مباح سمجھتے ہیں، وہ ہمارے بزرگوں سے مجرب ہیں اور لیکن وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، یعنی اس میں شریعت میں ان چیزوں کی کوئی وہ نہیں ہے، اس سے ممانعت نہیں ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نظر بد کی حقیقت۔ تو بالکل نظر بد ایک حقیقت ہے اور اس کا قرآن و سنت سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نون میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ فرمایا کہ بالکل قریب تھا کہ کافر آپ کو ان کی نظروں کے ساتھ پھسلا دیں جب انہوں نے یہ ذکر قرآن کریم سنا۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ انسان کی نظر میں ایسی تاثیر ہوتی ہے جو کسی دوسرے انسان کے جسم و جان پر، اس کی اشیاء پر، اس کی چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور یہ بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ نظر جو انسانی نظر کی تاثیر ہے، یہ اللہ کے رسولوں پر بھی اس کا اثر ہو سکنے کی گنجائش تھی، تبھی حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا مصر کے شاہ مصر کے دربار میں، جو حضرت یوسف علیہ السلام ہی تھے، بہرحال وہ ایک اور واقعہ ہے، تو بھیجا تو کیا فرمایا؟ قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ میرے بیٹو ایک دروازے سے مت داخل ہونا بلکہ مختلف دروازوں میں سے داخل ہونا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یعنی احتیاط کے طور پر ہے، میں اللہ کے حکم اور مشیت کے سامنے تم لوگوں کے لیے کسی چیز سے بچاؤ نہیں کر سکتا، یعنی الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلے گا، اور علی توکلت وعلی فلیتوکل المتوکلون، یقیناً حکم اللہ کا ہے اور میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی پر ایمان والے توکل کرتے ہیں۔
اب دیکھیں اس آیت میں اس سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوفزدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ بیٹے ماشاءاللہ خوبصورت تھے، خوش نظر، خوش شکل، خوش حلیے والے، خوش منظر تھے، جوان تھے، طاقت والے تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نظر لگنا یہ حق ہے. لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی ایمان والے کے لیے اب یہ گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اپنی کم علمی، جہالت یا مادی علوم کی وجہ سے یا خود ساختہ سوچوں کی وجہ سے وہ اللہ کے کلام کی باطل تعویلات کرے اور یہ کہے کہ نہیں، نظر بد تو کچھ چیز ہی نہیں ہے، یہ تو صرف ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے، یہ تو ایسے ہی بنی بنائی چیز ہے، لوگوں کی باتیں ہیں. اور دوسری بات اسی آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ نظر بد لگنا تو وہ حق ہے، لیکن ایک ایمان والے کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات پر اعتماد رکھنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ نظر بد بھی لگے گی تو اللہ کے حکم اور ارادے سے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر بد لگنا حق ہے. اور فرمایا پھر آگے کہ تقدیر پر کوئی حاوی ہو سکتا تو یقیناً نظر بد حاوی ہوتی. اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اسی طرح اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ترمذی کی حدیث ہے یہ، کہ اللہ کے رسول جعفر کے بچوں کو بہت نظر لگ جاتی ہے، کیا میں ان کے لیے جھاڑ پھونک کر لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یعنی کر لیا کریں. وہ کیا ہے جھاڑ پھونک کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا. اور پھر آگے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکتی تو نظر اس پر سبقت لے جاتی. تو کیا اس حدیث سے بھی ہمیں کیا بات معلوم ہوئی کہ نظر بد تو برحق ہے، لیکن اللہ تعالی کی طرف سے جو چیز طے شدہ ہے اس پر کوئی چیز غالب نہیں آتی، یہاں تک کہ نظر بد جیسی تیز ترین چیز بھی اس پر غالب نہیں آ سکتی. اور نظر بد جس چیز پر اثر انداز ہوتی ہے، خواہ وہ اس چیز کی تباہی و ہلاکت کی شکل میں ہو، اس کی بیماری کی شکل میں ہو، اس کے نقصان کی شکل میں ہو، تو وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے. یہ دونوں باتیں یعنی اگر ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو افراط و تفرید سے ہم نکل جائیں گے. اسی طرح سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں داخل کر دیتی ہے. دیگ میں داخل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اونٹ نظر بد کی وجہ سے موت کے قریب پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے ذبح کرنا پڑتا ہے اور اس کو گوشت دیگ میں پکنے کے لیے پہنچ جاتا ہے. اور اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر پلاہٹ اور کمزوری تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، باب ہے رقیۃ العین، کتاب الطب. فرمایا استرقوا لها فإن بها النظرہ، اس پر دم کرواؤ کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے. اب میں نے بہت مختصراً قرآن کی 2 آیات پیش کی اور اسی طرح 2-3 احادیث پیش کی. اس کے علاوہ بھی بہت سی صحیح احادیث شریفہ سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن میں ایسی حدیث یعنی موجود ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کے ہونے اور اثر کرنے کی خبر دی.
اور پھر اس کے بعد عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ جن لوگوں کی نظر لگتی ہے ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر نظر لگاتے ہیں، یعنی انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں شر ہے جس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر یہ کام کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر میں کسی کو نقصان پہنچانے کی تاثیر ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ جان بوجھ کر نظر نہیں لگاتے، بلکہ ان کے دل میں پائے جانے والا حسد اور ضرورت سے زائد کسی چیز پر اکڑاؤ اور فخر، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نظر صرف دشمن کی نہیں اپنوں کی بھی لگ سکتی ہے، کہ میرے پاس ایک چیز ہے، میرے پاس مال ہے، فلاں ہے، بڑا اکڑ ہے، بڑا فخر ہے، تو اس کا نظر بد کا سبب بن جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ اکثر اوقات اپنے آپ کو یا اپنے قریبی اور پیارے لوگوں کو بھی نظر بد کا شکار کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ اسلامی تعلیمات ہیں یہ کہ ہم حسد اور حسد پسندی سے بچیں، اور کسی پسند آنے والی چیز یا کوئی بھی اس طرح چیز ہے جو ہمیں پسند آئی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس وجہ سے نظر بد سے بچنے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر کسی کو نہ لگے، تو جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھیں جو آپ کو پسند آ رہی ہے، آپ کو اچھی لگ رہی ہے، تو آپ اس پر ماشاء اللہ بولیں، اور ساتھ یہ دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس میں برکت کی دعا کریں کہ اس میں یا اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ تو بہرحال آج کی بات کا خلاصہ یہی ہے کہ نظر بد ایک حقیقت ہے، یہ ایک وہم یا خیالی چیز نہیں ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ، یعنی اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری نظر بد کسی کو نہ لگے، ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم جب بھی ہمیں کوئی چیز اچھی لگے، ہمیں پسند آئے، تو اس کو دیکھ کر ہم ماشاء اللہ کہیں، اور پھر اسی طرح ہم اس کے لیے یہ کریں کہ اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔